نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے۔ آپ ساتھی ادھر آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک صفت اور خوبی بیان کی ہے۔ وہ صفت اور خوبی کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے، جو کام اسے محبوب ہوتا ہے تو اس کام میں انسان ایسا محو ہو جاتا ہے کہ اس میں لگ کر اسے گھر بھی یاد نہیں آتا، اسے بیوی بچے بھی یاد نہیں آتے، حتیٰ کہ اسے بھوک کا بھی احساس نہیں رہتا۔ اور پھر ان کاموں میں سے ایک کام ہے انسان کی معاشی ذمہ داری۔ وہ تجارت کی صورت میں ہو یا ملازمت کی صورت میں ہو۔ اگر تجارت کی صورت میں ہے، اسے منافع نظر آ رہا ہو، گاہکوں کا ہجوم ہو، تو پھر ایسے میں اس سے سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ جب عید کا سیزن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور وہ دن عبادت کے دن ہوتے ہیں، راتیں بہت ہی قیمتی لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس سیزن کے موقع پر بازاروں میں، مارکیٹوں میں بہت رش ہوتا ہے۔ دکاندار کو سر کھجرانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار کو گھر سے فون جاتا ہے، والدہ کا چلا گیا، بیوی کا چلا گیا، کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ آئے نہیں۔ وہ مختصر سی بات کرتے ہیں اور فون بند کر دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی فرصت کا ٹائم نہیں ہے، مصروفیت کا ٹائم۔ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس وقت آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ گویا وہ اپنے کام میں اتنا محو ہوتا ہے کہ ایسے میں اس کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ آ جائے، تو وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہا
بلکہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی دکانداری کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کو بچے بھی یاد نہیں آتے، بیوی بھی یاد نہیں آتی، گھر بھی یاد نہیں آتا، حتیٰ کہ کھانا بھی اسے یاد نہیں آتا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس موقع پر بھی سب سے اوپر رہے، اسی کا نام دین ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کبھی اپنے گھر میں اپنی الماری کی سیٹنگ کرتے ہیں تو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ہے، اسے سب سے اوپر رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ اسے سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو گویا الماری کی سیٹنگ کرتے ہیں، کتابیں درجہ بدرجہ بتدریج رکھتے ہیں، کون سی کتاب اوپر رکھنی ہے، کون سی کتاب نیچے رکھنی ہے۔ بس یہی ہمارا دین ہے کہ ہم نے کس کا حکم سب سے اوپر رکھنا ہے، کون سی چیز سب سے اوپر رکھنی ہے، کس کو کس پر قربان کرنا ہے۔ اپنی ساری چیزوں کو، اپنی ساری خواہشات کو، اپنے سارے کاموں کو اللہ اور اللہ کے حکم پر قربان کرنا، بس اسی کا نام وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اور اس کے ذکر کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہو جائیں۔ یہ دکاندار اس دکان میں اس گاہکی کے موقع پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اس کی تجارت، اسے اس کی مشغولیت، اسے اس کی ملازمت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے روکتی نہیں، بلکہ کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، شٹر گرائے گا اور کہے گا پہلے میرے اللہ کا حکم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب انہیں حاصل ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یکدم شور ہوا، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ شاید کسی نے ہمارے شہر پر حملہ کر دیا، تو درباریوں کو، پولیس والوں کو ادھر ادھر بھگایا، پتہ کروایا، تو پتہ چلا کہ حملہ نہیں ہوا، بلکہ ہمارے شہر میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے لاکھوں میں نکلے ہیں، لاکھوں میں ان کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ انہیں چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، لاکھوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ ایسا مقام تھا عبداللہ ابن مبارک۔ انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے، کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ تو اللہ نے بہت ہی کرم کا معاملہ فرمایا، میرے خیال سے بڑھ کر اللہ نے مجھے عزت دی، لیکن حیرت تو یہ ہے کہ وہ جو سامنے والا لوہار نہیں تھا، میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، وہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا مرتبہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اب یہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہیں بڑی حیرت ہوئی، کہاں عبداللہ ابن مبارک جن کی زندگی پوری کی پوری جہاد میں، درس حدیث میں، حج میں، 1 سال جہاد، 1 سال حج اور درس حدیث، خرچ اتنا کہ اپنی مثال آپ تھے۔
کہاں یہ اور کہاں لوہار. تو انہیں تجسس ہوا کہ پتہ تو کروں. تو وہ گئے سامنے والے گھر سے پتہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے میاں جو انتقال کر گئے ان کا کیا ان کے شغل تھا, کیا ان کی مصروفیت تھی, کیا ان کے اعمال تھے؟ تو اس کی اہلیہ نے پردے سے کہا کوئی خاص نہ تھے, جیسے عام لوگوں کے ہوتے ہیں ویسے اس کے تھے. کہا کہ نہیں. کہا کہ بس مجھے 2 چیزوں کا پتہ ہے, مجھے اپنے شوہر کی 2 چیزوں کا پتہ ہے. کہا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ وہ سارا دن اس کا کام مزدوری محنت کا تھا, لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہا بھٹی میں گرم کر کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹنا, سیدھا کرنا, یہ اس کا کام تھا اور یہ بڑی محنت طلب, مشقت طلب کام تھا. اگر اس نے لوہا گرم کر کے لال کیا ہوتا اور اس کو کوٹ کے سیدھا کر رہا ہوتا اور ہتھوڑا اٹھایا ہوتا اور اس دوران آواز آتی اللہ اکبر, تو وہ ہتھوڑا ویسے ہی نیچے رکھ دیتا اور کہتا پہلے میرے اللہ کا حکم, باقی کام بعد. یہ بھی نہ کرتا کہ اس اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو مارتا, نہیں, جیسے ہی کان میں آواز پڑی اللہ اکبر تو کہتا اب پہلے اللہ کا حکم, نماز کے لیے چلے جاتا. ایک کام تو یہ. اور دوسرا کام یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوری رات مصلی پر کھڑے رہتے, اللہ کی عبادت کرتے رہتے. میرا شوہر اپنی چرپائی اور بستر پر پڑا انہیں دیکھ کر سسکیاں بھرتا رہتا اور روتا رہتا اور کہتا کہ اے اللہ, کاش کہ میرے جسم میں بھی اتنی طاقت ہوتی, سارا دن محنت اور مشقت سے میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میرا جسم چور ہو چکا, اب میرے میں اتنا دم خم نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں. کاش کہ میرے اندر بھی یہ ہمت ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کی عبادت کرتا. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی تڑپ اور یہی جذبہ آپ کے شوہر کو اتنا آگے لے گیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی نظر شکلوں صورتوں پر نہیں, اعمال پر نہیں, اللہ کی نظر دل کی کڑن اور جذبے پر ہے. کس انسان کے دل میں کیا جذبہ ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے ہاں اعمال کو نہیں. اندر کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اندر میں کیا کیفیت. تو مومن کی شان یہ ہے کہ کسی بھی حال میں تو ہو, کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا, ضرب رب کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا. کسی بھی کیفیت میں کسی بھی حال میں ہو, نہ خوشی میں اللہ بھولیں نہ غمی میں اللہ بھولیں, نہ بازار میں اللہ بھولیں اور نہ تنہائیوں میں اللہ بھولیں. ہر لمحے اللہ یاد رہیں اور اللہ کے احکامات یاد رہیں. بس اگر یہ حاصل ہو گیا تو الحمدللہ جو دین ہم سے چاہتا ہے وہ اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محنت کی ضرورت ہے, پھر محنت کی ضرورت ہے. اور اسی محنت کے ہی سلسلے کی مختلف شکلیں ہیں. دینی مدارس سے جڑنا, مساجد سے جڑنا,
دین کا کام کرنے والے لوگوں سے جڑنا، صلحاء سے جڑنا، یہ جوڑ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تعلق ایسا مضبوط ہو جائے کہ کسی بھی لمحے ہم اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے محنتیں کی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، سامان کا وزن کروا رہے ہیں۔ آج کل تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو گاڑی میں وہ گارڈ ہوتا ہے یا جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہوتا ہے کہ اس سے چھپ جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بغیر پلیٹ فارم لیے یا بغیر ٹکٹ کے کام چل جائے، اور اگر سامان ہو تو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس سامان ہے نہیں ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے۔ حکیم الامت سامان کا وزن کروا رہے ہیں، اتفاق سے گارڈ جو تھا اسٹیشن ماسٹر وہ سامنے سے آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ وزن کیوں کروا رہے ہیں؟ ضرورت نہیں، میں ہوں گاڑی میں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں ہوں نا، میں اسی گاڑی میں ہوں، جب تک میں ہوں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا جب آپ اتر جائیں گے پھر؟ کہا میرا ایک دوست ہوگا میں اس کو کہہ دوں گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد تو آپ اتر جائیں گے۔ فرمایا نہیں میری گاڑی تو آگے جانی ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں کون چھڑوائے گا؟ وہاں کون سا اسٹیشن ماسٹر آئے گا؟ مجھے تو وہاں جواب دینا ہے۔ جب یہ بات دل میں آ جائے تو پھر آپ مجال ہے کسی کا حق ماریں، پھر مجال ہے آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، پھر مجال ہے کہ آپ کسی کی کوئی چیز کھائیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، نہیں۔ پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ دوسرے کا حق پورا ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو لوگ، ایک نے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی۔ جس نے زمین بیچی اس نے جس کو بیچی تھی اس نے مکان بنانے کے لیے جب بنیادیں کھودی تو خزانہ نکل آیا، خزانہ نکل آیا۔ اب وہ خزانہ لے کے اس زمین والے کے پاس آیا، کہہ رہے کہ بھی میں نے تو زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں، یہ خزانہ نکل آیا، یہ یقیناً آپ کا ہے، آپ لے لیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے زمین بیچی ہے تو خزانہ بھی بیچا ہے، یہ خزانہ، وہ کہہ رہا خزانہ آپ لے لیں، آپ کیا، وہ کہہ رہا خزانہ آپ لے لیں۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، آج کا زمانہ ہوتا اول تو وہ بتاتا ہی نہیں، اگر وہ لے کے آ جاتا وہ کہتا ہاں میں رکھ کے بھول گیا تھا، میں رکھ کے بھول گیا تھا۔ اور اگر سرکار کو پتہ چل جاتا وہ کہتے تم دونوں کا نہیں ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ خیر، وہ اس وقت کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ بھی ایسا معاملہ ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ کا ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کی اولاد ہے؟ کہاں، میرا بیٹا ہے ان کی بیٹی ہے۔ فرمایا یہ رشتہ آپس میں رشتہ کر دو ان کا، اور یہ ان کے حوالے کر دو، یہ ان کے حوالے کر دو۔ حدیث شریف میں حضرت قاری محمد طیب صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پہلے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، جب اندر میں ایمان ہوتا ہے تو پھر حق لینے پہ لڑائی نہیں، پھر حق دینے پر لڑائی ہے۔ پھر آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسرے کا حق دے دوں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا حق نہ بھی ملے خیر ہے، دوسرے کا حق ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے کی بنانے کے لیے اپنی بگڑتی ہے، بھلے بگڑ جائے پرواہ نہیں۔ صحابہ اکرام، ایک صحابی جنگ یرموک میں پانی لے کر کے نکلے، وہ زخموں سے چور ہیں، انہوں نے آہ کھینچی، انہوں نے پانی بھر کے پیش کیا، دوسرے جو پاس تھے انہوں نے آنکھ کھینچی، انہوں نے اشارہ کیا ادھر، پہلے ان کو پلا دو، ان کی طرف بڑھے، انہوں نے تیسرے کی طرف بڑھے، وہ شہید ہو گئے۔
دوسرے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے، چچا زاد بھائی کے پاس وہ شہید. تینوں یہ چاہتے ہوئے کہ میری بگڑتی ہے بگڑ جائے، دوسرے کی سنور جائے، دوسرے کی سنوارنے کے لیے اپنی بگاڑ دی، دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی. یہ کب ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول اندر میں اتر جاتے ہیں تو پھر انسان دوسرے کی بن جائے اس کی فکر کرتا ہے. اور جب انسان دیکھو اپنے بچوں کو پالنا، یہ تو جانور بھی پالتا ہے. میں نے اور آپ نے اگر اپنے بچوں کو پال لیا تو کون سے کمال کی بات ہے. اپنے بچوں کو تو کتیا بھی پالتی ہے، سور بھی پالتا ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے. ہمیں فکر یہ دی ہے کہ ہم اپنی نہیں، اپنے بچوں کی نہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں. ہمارے دل میں دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھیں، دوسروں کے بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں، دوسروں کے لیے سہارا بنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے سہارا بن کر کے آئے، پوری امت کے لیے سہارا بن کر کے آئے. حضرت زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب انتقال ہوا تو پورے مدینہ کے بیوہ عورتیں، یتیم بچے روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ آج صرف ایسا لگ رہا ہے کہ زین العابدین نہیں اٹھے، ہم میں سے ہر گھر سے اس کا باپ اٹھ گیا. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو جب غسل دیا جانے لگا تو ان کے جسم پر سیاہ نشان پڑے ہوئے تھے. وزن اٹھا اٹھا کے راتوں کو مستحقین یتامہ کے گھر میں راشن پہنچایا کرتے تھے، راشن پہنچایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا جینا مرنا اپنے لیے نہیں تھا، اللہ کے بندوں کے لیے تھا، انسانیت کے لیے تھا. یہ کب؟ الخلق عیار اللہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے. آپ سے کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کی اللہ کے لیے، بغض کیا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، فرمایا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا. آج ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول دل میں آ جاتے ہیں پھر دوسروں پر خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، دوسروں کا حق دینا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانا اچھا لگتا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا اولی ترجیح ہوتی ہے. اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جب اندر میں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ بندوں کا حق کہاں سے ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں ایک بات کہہ کے جمعے میں بھی میں نے عرض کی تھی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، اور انگریز نے حضرت کو جلا وطن کر دیا تھا. تحریک ریشمی رومال، اس کی پاداش میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگردوں میں سے تھے، حضرت کو انگریز نے جلا وطن کر دیا اور 40 سال کی جلا وطنی کاٹی حضرت نے، 40 سال کی. جب جلا وطنی ہوئی تو اس وقت داڑھی نکل رہی تھی، جب واپس لوٹے تو اس وقت داڑھی کے بال سفید ہو گئے. جب واپس لوٹے تو دنیا والہانہ طور پر حضرت کی زیارت کے لیے اور حضرت کے ملفوظات سننے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے ملتے تھے. ایک دفعہ حضرت ٹرین پہ سفر کرنا چاہ رہے تھے تو آگے جس جگہ سے ٹرین گزرنی تھی وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت فلاں تاریخ کو یہاں سے گزریں گے، تو انہوں نے حضرت سے پہلے اپروچ کر کے ملاقات کی اور کہا کہ آپ فلاں تاریخ کو یہاں سے گزریں گے، آپ کی ٹرین یہاں سے گزرے گی
اور 2 منٹ یہ ٹرین ہمارے شہر میں رکے گی. ہماری درخواست ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن پر اتریں تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور لوگوں کو کہیں کہ جب میں اسٹیشن پر اتروں گا تو میں پورے قرآن کی تفسیر، نچوڑ اور خلاصہ بیان کروں گا. اب لوگوں کا اشتیاق اور بڑھ گئے، اور حضرت جب اترے تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے 40 سال تک قرآن کو پڑھا ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہے، ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. پورے قرآن کو جو میں نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج اگر اللہ کی عبادت ہے تو مخلوق کی خدمت نہیں، اگر مخلوق کی خدمت ہے تو رسول کی اطاعت نہیں. اگر یہ چیز آ گئی تو الحمدللہ پورا دین ہم میں آ گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ سیلاب کی صورتحال ملک میں پیدا ہوئی، اپنی مسجد سے اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی اور یہ کرم فرمایا. اللہ پاک نے سب سے پہلے 2 گاڑیاں میر پور خاص کے مضافات میں یہاں سے گئیں، راشن لے کر کے اور دیگر چیزیں لے کر. پھر اس کے بعد الحمدللہ 1 گاڑی لسبیلا کے ساتھ وندر ہے، وہاں گئی سامان لے کر. پھر اس کے بعد 3-4 گاڑیاں الحمدللہ نصیر آباد، جعفر آباد، کلاچی، جل مگسی ان علاقوں میں گئیں اور خیمے بھی تقسیم کیے، نقدی بھی تقسیم گئی. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 گاڑیاں ہماری یہ مہر اور اس کے مضافات میں الحمدللہ، جس میں بستر بھی، راشن بھی، خیمے بھی اور گرم جیکٹیں بھی 600 کے قریب، اور مچھردانیاں بھی، گرم ٹوپیاں بھی، یہ چیزیں الحمدللہ. اور یہ اکتوبر میں اسی مہینے میں 8 تاریخ کو کم و بیش ہم یہاں سے نکلے تھے. اور الحمدللہ آج پھر 1 گاڑی 200 راشن ہیں جس میں، اور 200 سے زائد بستر ہیں، خیمے ہیں، اور ناشتے کا سامان ہے، جوس ہیں، پانی کی بوتلیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. الحمدللہ آج 1 گاڑی پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے نکلی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کرم ہے. بہت سارے لوگ 1-1.5-2 ہفتہ، مہینہ بھر ان کی سرگرمیاں رہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو گئے. لیکن جیسے کیسے بھی ہے، اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس وقت سے اب تک اس مبارک سلسلے کو اپنی اس مسجد سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کی مغفرت کتے کے بچے کو پانی پلانے پر اللہ نے کر دی. اگر ایک ادنا سی مخلوق کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ ایک خاتون کی مغفرت کر سکتے ہیں تو انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور پھر حضور کی امت ہے، ان کی خدمت کرنے پر آپ ذرا دیکھیں کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، درختوں کے نیچے اپنی بچیوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں کے، اور آپ ان کے بیماریوں سے ان کا کیا حال ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. ایسے لوگوں کی امداد اور ان کی داد رسی. تو آپ سوچیں کہ ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پر تو یہ انعام جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے کچھ نہیں. حضور نے ایسے نہیں فرمایا تھا. جب مدینہ تشریف لے گئے آپ نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
تو یہ بہت اونچا عمل ہے. دیکھو کل قیامت کے دن اللہ کے بندوں کی خدمت میں جب یہ نام آئے گا، یہ اعلان ہوگا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والوں میں جب وہ اس پریشانی کے عالم میں تھے کون کون تھے، تو اس لائن میں تو کہیں نہ کہیں، بھلے آخر میں ہی صحیح، کہیں نہ کہیں تو نام آئے گا. تو میرے عزیزو، یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، ہماری محبت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اس کام میں لگنا اور کسی بھی درجے میں لگ جانا، یہ بہت اونچا عمل ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم نے اس کی نیت بھی کر لی ہے اور دعا بھی کر لی اور کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ متاثرین کے لیے مکانوں کی تعمیر کا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مکان کا تخمینہ جو گزارے لائق ہے، ایک مکان کا تخمینہ جس میں ایک فیملی اپنا آرام سے سر چھپا سکے، 7.5 لاکھ روپے ہے. 7.5 لاکھ روپے یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. دیکھیں اس میں اللہ پاک نے ہر آدمی کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ہر صفات دی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، جمعے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. ایک ہمارے بزرگ تھے تو وہ کسی کے ہاں گئے کوئی تقاضا لے کر، مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت تھی، جن کے ہاں گئے تو جب ان کے ہاں گئے تو جا کر کے انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ بھئی 10 لاکھ کی ضرورت ہے. کتنے کی؟ 10 لاکھ. تو وہ صاحب جن کے پاس گئے تھے تو وہ اندر گئے اور 10,000 اٹھا کر لے کے جانے لگے. دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. ہم عورتوں کو سمجھتے نا یہ ایسی ہوتی ہیں، نہیں، عورتوں میں بھی بڑی صفات ہوتی ہیں، بہت صفات ہوتی ہیں. تو بیوی نے روک لیا، بیوی نے روک لیا اپنے شوہر کو. پتہ چل گیا بیوی کو کہ کون آیا ہے. بیوی نے کہا کون آیا؟ کہنے لگے شیخ صاحب آئے ہیں. کہا تو کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ کہا کہ شیخ صاحب کوئی تقاضا تھا اس کے لیے. کتنا بڑا تقاضا؟ کہا 10 لاکھ کا تقاضا تھا. تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے 10,000. تو کہا بس اتنا ہی؟ اس نے کہا اللہ کی بندی ہیں ہی 10,000 گھر میں، تو اور کیا کروں گا؟ کہا کیوں؟ آپ کے پاس تو 10 لاکھ ہیں. وہ پاگل ہوئی، کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو؟ 10 لاکھ کہاں ہیں 10 لاکھ؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں، بیٹھو. شوہر کو کہا بیٹھو. اب بٹھا لیا. کہا کہ قلم اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ. اب وہ شوہر چکرا گیا کہ یہ کیا نہ کیا چاہ رہی ہے. کہا قلم اٹھاؤ. کہا اٹھا لیا قلم. کاغذ لو، لے لیا. نام لکھو اپنے دوستوں کا. بیوی بھی جانتی ہے کہ شوہر کے دوست کون کون سے ہیں، کچھ کو تو جانتی ہی ہوتی ہے، کچھ کو نہیں پتا ہوتا، کچھ کو. کہا فلاں کا نام لکھو، فلاں کا نام لکھو، فلاں کا نام لکھو. 10-12 نام لکھوا دیے. کہا کرو فون، ان کو فون کرو، فون ملاؤ اور ان سے کہو کہ یہ کام ہے، اتنی ضرورت ہے، آپ کتنا دیں گے. اب بیوی نے پاس بیٹھ کے نام لکھوائے اور پھر فون کروائے. 10 منٹ میں یا گھنٹے میں 10 لاکھ روپیہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک نے آپ میں سے ہر بندے کو صفات دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں. دیکھو مجھے بھی بڑی شرم آتی ہے کسی سے کچھ کہتے ہوئے، لیکن اس وقت شرم آئے گی جب میں اپنی ذات کے لیے مانگوں کہ لاؤ بھی لاؤ، میں نے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے لاؤ. لاؤ بھی لاؤ، میں نے مکان بنانا ہے. نہیں، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کہہ رہا. آپ نے بھی اپنے لیے نہیں کہنا، اپنے لیے نہیں مانگنا، اللہ کے لیے کہنا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے کہنا ہے. اللہ نے ہر بندے کو صفات دی ہیں، حلقہ احباب دیے ہیں، دوست احباب دیے ہیں. کسی کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، کسی کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے، کسی کو اللہ نے حلقہ احباب دیے ہے. وہ اللہ کے لیے کہے، 10 لوگوں کو کہے یار تم لاکھ روپیہ کر سکتے ہو، کرو یار، ایک مکان ہم کر دیں گے. اگر ایک مکان ہم نے کر دیا، ساری زندگی وہ وہاں رہے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا. اس پر اللہ پاک ہماری مغفرت کر دیں گے. کتنا اونچا عمل ہے. تو کیوں بھئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھئی، جو کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ایک تو ہو گیا کریں گے. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ میں سے کون کون ایسا ہے
جو کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ کم از کم 10 لوگوں کو ضرور کہوں گا، کون بھی 10 لوگوں سے ضرور کہیں گے، 10 لوگوں سے، یہ کم از کم ہیں، پابندی نہیں ہے کہ امام صاحب نے تو 10 ہی کا کہا تھا، اس سے نہیں، اس سے بھی زیادہ کا کہیں۔ دیکھیں کہیں آپ کہیں، شرم کو ایک طرف رکھ دیں، دیکھو آپ انشاءاللہ کہیں گے، اللہ کروا دیں گے، اللہ کروا دیں گے۔ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا اللہ کام ہم سے لے لیں گے، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے لے لی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ صحیح نیت، صحیح جذبے سے اللہ سے مانگ کر کے انشاءاللہ لوگوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور متوجہ کریں گے، ضرور متوجہ کریں، اور پھر بھی اگر کوئی متوجہ نہ ہوا، آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، آپ کو پورا اجر مل جائے گا، پورا اجر مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ ایک گاڑی آج سامان کی روانہ ہوئی ہے، ابھی ہمارے ساتھی کچھ جائیں گے۔ ایک تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو عافیت سے لے کے جائے، وہاں اللہ تعالیٰ صحیح مستحقین تک اللہ پاک عافیت سے جو سامان لے کے جا رہے ہیں وہاں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ مستحقین کا مکان تعمیر کرنے کا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ میری نیت ہے سب سے پہلے دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب، ٹھیک ہے، جن کا پورا کتب خانہ، پوری کتابیں، سارا سامان زمین میں، ایک چیز بھی باہر نہیں۔ نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عالم ہیں اور ماشاءاللہ نیک صالح ہیں، کہ ہم سب سے پہلے ان کے گھر سے کام شروع کریں، کہ پہلے ان کا گھر بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ انشاءاللہ ہم 10 لوگوں سے کہیں گے۔ میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا کہ آپ نے 10 لوگوں سے کہا، انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ بس آپ بھلے مجھے پیسے نہ لا کے دیں، بس آپ مجھے اتنا فون کر کے یہ میسج کے ذریعے بتا دینا کہ امام صاحب ہم نے 10 لوگوں کو کہہ دیا، اب ان کی طرف سے جو جواب آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر مجلس سے ذکر ہوگی، اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے سیلاب زدگان میں جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اے اللہ ان کے نقصانات کا ازالہ فرما، جو بے گھر ہیں اے اللہ انہیں بہترین گھر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان کے لیے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگوں نے محنتیں اور کوششیں کی، تعاون فرمایا، سب کی خدمات کو، عطیات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، سب کو اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت